الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام قابل تقدیم و تعظیم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جمعۃ المبارک کے بابرکت و سعادت دن میں ہم یہاں جمع ہوئے. اللہ رب العزت ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس موقع پر ہمیں حق سچ سنانے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر بار بار بے شمار بے تکرار موت کے بارے میں، موت کی حقیقت، انسان کا دنیا سے آخرت کی طرف رجوع لوٹنے کے بارے میں اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتے ہیں. انسان کسی طرح دنیا کی غفلت، جو غفلت کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اس کو پھینک کر حق راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، عارضی دنیا سے، فانی دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کی اپنی زندگی کی طرف رجوع کرے. میرے دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت اللہ کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. دنیا کے اندر بے شمار لوگ ملیں گے، بے شمار قسم کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوگا. کوئی اسلام کا انکار کریں گے، کوئی قرآن کا انکار کریں گے، کوئی پیغمبر علیہ السلام کا انکار کریں گے. حتیٰ کہ ایسے بھی لوگ ملیں گے دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار کرنے والے ہوں گے. ایسے ملیں گے، بے شمار تحریے ملیں گے جو کہیں گے اللہ رب العزت نہیں ہے. اللہ کی ذات کا بھی انکار کرنے والے لوگ ملیں گے. لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا. چاہے وہ مسلمان ہے تب بھی، چاہے وہ کافر ہے تب بھی، چاہے مالدار ہے تب بھی، چاہے غریب ہے تب بھی، چاہے وہ ماننے والا ہے تب بھی، نہ ماننے والا ہے تب بھی، چاہے وہ بڑا ہے تب بھی، چھوٹا ہے تب بھی. ہر ایک اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنے والی ہے. کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم بار بار کئی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں.
پھر بھی جب وہاں سے واپس آتے ہیں ہمارے دل کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ جنازے کے اندر جب ہم موجود ہوتے ہیں، کسی جگہ پہ شریک ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بھی کیا زندگی ہے کہ آیا تو تب بھی محتاج تھا، بغیر کپڑوں کے آیا، خود کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، خود کو نہلا بھی نہیں سکتا تھا، خود کو کھلا پلا بھی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا میں آیا محتاجی کے ساتھ، واپس جا رہا ہے محتاجی کے ساتھ، کہ باقی بندے اس کو نہلا رہے ہیں، کفنا رہے ہیں، اٹھا کر قبر میں لے جا رہے ہیں، تب بھی محتاج ہے۔ یہ انسان کی ابتدا محتاجی میں، انتہا محتاجی میں، درمیانی کچھ وقت ایسا آتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو طاقتور تصور کرنے لگتا ہے، یوں سمجھنے لگتا ہے جیسے میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اس پہاڑوں کو بھی سر کر جاؤں، میں بڑی بڑی چیزوں کو عبور کر جاؤں، میں بڑے بڑے پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو بھی عبور کر جاؤں گا۔ لیکن انسان اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کی طرف غور و فکر نہیں کرتا۔ اے انسان، تیری ابتدا میں بھی کمزوری ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، مر رہا ہے، اس وقت بھی محتاجی ہے، تیرے اندر اتنی ہمت سکت نہیں ہے کہ تو اپنے آپ کو نہلا سکے، دھلا سکے، کفنا سکے۔ اے انسان، درمیانی چند زندگی کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں، چند سالوں کے لیے تو اپنے آپ کے اندر اتنی اکڑ پیدا کرتا ہے کہ تو دوسرے سے بھی بات کرتا ہے، تکبر کے ساتھ بات کرتا ہے، انائیت کے ساتھ بات کرتا ہے، خود کو بڑا سمجھ کر بات کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو تکبر، انا پرستی بہت زیادہ بری لگتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ جو کبر ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے، جو شخص میری چادر کو کھینچنا چاہے گا میں اس کو جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے بندے کے اندر۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جب کوئی تکبر کرتا ہے یوں ہوتا ہے جیسے کوئی میری چادر مجھ سے کھینچ رہا ہو، اور جو میری چادر مجھ سے کھینچے اس کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اللہ رب العزت کے اندر ہر چیز ہے، عاجزی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت عاجز نہیں ہے، اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اپنے بندے کے اندر وہ عاجزی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو عاجزی لے کر آئے گا، انکساری لے کر آئے گا، محتاجی لے کر آئے گا، میرے سامنے آ کر سوال کرے گا، میں اس سے خوش ہوں گا، اور جو سوال نہیں کرے گا، مجھ سے نہیں مانگے گا، مجھ سے طلب نہیں کرے گا، میں اس سے ناراض ہوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے، مجھے پکارنے سے روح پھیرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، سیدخلون فی جہنم داخل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کو جہنم کے اندر داخل کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان سے مانگے، دنیا کے بادشاہ ہیں، ان سے آپ مانگیں گے، خوش ہوں گے، دوسری مرتبہ جائیں گے پہلے والی خوشی آپ کو نظر نہیں آئے گی، تیسری بار جائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے وہ آپ کو اپنے دروازے سے دھتکار دے گا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اے میرے بندے، میرے دروازے پر آ، بار بار مانگ، ہر بار مانگ، 100 بار مانگ، جتنے بار مانگے گا میں ہر بار اس سے زیادہ خوش ہوں گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، دن ہو تب بھی، رات ہو تب بھی، 24 گھنٹے اگر کسی حاکم کے، بادشاہ کے دروازے کھلے ہیں جو ہر ایک کا سوال سنتا ہے، ہر ایک کا سوال سنتا ہی نہیں، اس کا جواب بھی دیتا ہے اور اس کی حاجت کو پوری بھی کرتا ہے، وہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس لیے مختصر سی زندگی کے اندر ہم دنیا میں آتے ہیں، مختصر سی زندگی لے کر ہم پیدا ہو رہے ہیں، ہمیں اذان کہی جا رہی ہے، ہمیں اقامت کہی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، جب ہم مسجد میں آتے ہیں نا، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، اقامت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز ہوتی ہے۔ کتنا وقفہ ہوتا ہے اقامت اور نماز کے درمیان؟ یہ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں انسان تو دنیا کے اندر بار بار نماز پڑھ رہا ہے، 5 بار نماز پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ، کہ تو اذان دیتا ہے، اقامت کرتا ہے، اقامت کے بعد فوراً تو نماز پڑھتا ہے۔ اے انسان، تو دنیا میں آیا، تیری اذان ہو گئی ہے، تیری اقامت بھی ہو گئی ہے، بس رہ گیا ہے تو تیری نماز رہ گئی ہے۔ اب نماز کی تیاری کر۔ اقامت کے بعد بندہ خرید و فروخت میں لگتا ہے دنیا کے اندر۔ جب نماز کے لیے کوئی آتا ہے نا، اذان ہو جاتی ہے، اقامت ہو جاتی ہے، اس کے بعد بندہ خرید و فروخت کے لیے جاتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے، کوئی اور معاملات طے کرنے، نہیں، وہ تو فوراً نماز کی ہی نیت بھی لگ جاتا ہے۔
یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا انسان تیری آسان ہو گئی، اقامت ہو گئی، تیری زندگی کا مقصد جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنات کو ہر ایک شے کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے، ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اور جنات کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان اور جنات کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی بندگی ہے، اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد سے پھر جائیں گے تو یہ اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے انسان کو اپنے مقصد سے پھر گیا تھا، کہ جی ہمیں تو کمانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا، ہم نے تو کمایا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالا، ہم نے ضروریات پیش کی۔ یاد رکھیے کہ ضروریات ضرورت کے درجے میں ہے، مقصد مقصد کے درجے میں ہے۔ ہماری زندگی میں ضروریات ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمیں کمانا ہے، کھانا ہے، یہ ساری چیزیں ضرورت کے درجے میں ہوں گی، لیکن مقصد کیا ہے، زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم نے کیا کر دیا؟ مقصد کو بلا لیا، مقصد کو بلا لیا، چلو یہ بھی ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں لے آئے، اور جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا اور گھر والوں کی جانا خدمت کرنا، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت نے ساتھ لگایا ہے، یہ سارے معاملات، اس سے بھی مفر نہیں ہے، اس سے بھی یہ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ کسی اور کے حقوق ادا نہ کرو، ہر ایک کے حقوق بھی ادا کرو۔ مقصد عبادت ہے، عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سارے کام کریں۔ تو انسان چاہے وہ اپنی زندگی کو بھول جائے تب بھی، چاہے وہ اپنی موت کو بھولے تب بھی، نہ بھولے تب بھی، موت ہمیں نہیں بھولتی۔ موت ایک ایسی چیز ہے، ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظہ انسان کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ انا الموت، انا الموت کی صدائیں لگاتی رہتی ہے، انا الموت کہتی رہتی، میں موت ہوں، میں موت ہوں، انا الموت الذی یفرق بین الامہات والبنات، میں وہ موت ہوں جو ماؤں اور بیٹیوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی، جدائی ڈالنے والی ہوں۔ انا الموت الذی یفرق بین الزوج والزوجہ، میں وہ موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والی ہوں۔ انا الموت الذی بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والی موت ہوں۔ انا الموت الذی تخرب الدیار والقصور، میں وہ موت ہوں جو بڑے بڑے محلات کو، بڑے بڑے قصور، بڑے بڑے بنگلوں کو جس نے ویران کر دیا، میں وہ موت ہوں۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ محلات ہمیں کئی اس طرح نظر آئیں گے، وہ گھر کئی اس طرح میں نظر آئیں گے۔ ایک وقت میں وہاں پر آبادی تھی، وہاں پر بول بالا تھا، چرچا ہوتا تھا، وہ شور و غل ہوتا تھا۔ آج اگر وہاں سے جائیں سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ہمیں موت کی طرف یہ دعوت دینے کے لیے ہے، یا لوگوں جس طرح ہم نے مرے ہیں، چند دن پہلے یہاں پر بھی شور تھا، شرابہ تھا، آج جس طرح سکوت طاری ہے، تم بھی اگر بول رہے ہو، چل رہے ہو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا، تم میں بھی یہ وقت ضرور آئے گا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں موت کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں۔ ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت کہتی ہے انا المفرق، انا بین الاخ والاخوات، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، محلات کو تباہ کرنے والی، بے ویران کرنے والی میں موت ہوں۔ انا الموت الذی، میں وہ موت ہوں، اعمر القبور، میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرنے والی ہے، آبادیوں کو ویران کرنے والی ہوں اور قبروں کو آباد کرنے والی وہ موت ہوں۔ میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قبر میں جاتا ہے پھر وہ اپنے اعمال لے کر، جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے، پھر قبر کا سلوک بھی اسی طرح ہے۔ یہ روایت آپ نے بار بار سنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبر ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، اور حفرۃ من النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغات میں سے ایک باغ کیسے ہوگی؟ جس طرح آپ نے تیاری کی ہوگی، اگر ہم نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اعمال لے کر جائیں گے تو وہاں پر قبر مرحبا کہے گی، تیرا آنا مبارک، وہ زمین، وہاں قبر کشادہ ہو جائے گی کہ جتنے بھی بندے تھے مجھے سب میں تو محبوب لگتا تھا، میرے پاس آیا ہے، میری مہمان نوازی دیکھ۔ قبر کھلی ہو جاتی ہے، کشادہ ہو جاتی ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، جنت کے نظارے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ برزخ ہی سے یہ معاملات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اگر اعمال اس طرح کے نہیں ہوں گے، قبر میں جائے گا، قبر کہے گی تیرا آنا نا مبارک، تو دنیا میں چل رہا تھا، مجھے ناپسند تھا، آج میرے اندر آیا ہے، میرا سلوک بھی دیکھ۔ روایات میں آتا ہے قبر اتنی تنگ ہو جائے گی، قبر تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔
अमाल, ये सारे अमाल हमें ये चीज़ें नज़र नहीं आती। हम बाद लोग कहते हैं कि यार कब्र में कैसे सवाल जवाब होते हैं, कब्र इतनी जगह कुशादा। देखिए ये जो मामलात है हम कहाँ से आए। देखिए आलम अरवाह में वहाँ पर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? हमने कहा था क़ालू बला व रब्बिना, या अल्लाह हाँ क्यों नहीं, तू हमारा रब है। कोई बता सकता है हमने वहाँ पर किस तरह जवाब दिया था? किसी को याद नहीं। वो मामलात, वो जो आलम था वो और था, वो जो जहाँ था वो और था, वो हमारी आंखों से पोशीदा है, हमारी सोच से भी मावरा है। हमने वहाँ पर ये जवाब दिया था, कुरान कहता है। फिर उसके बाद माँ के पेट से होकर आए हैं, वहाँ पर भी हमारी परवरिश हुई है। कैसे हुई है हम में से किसी को भी पता नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता। वहाँ पर किसी को भी कोई अहवाल का नहीं पता। वो भी एक जहाँ था, ये भी एक जहाँ है। उसके बाद इस जहाँ में हम आ गए हैं, इस जहाँ में क्या हो रहा है अभी हमें मालूम है। इस जहाँ के बाद फिर एक अगला जहाँ बरज़ख का जहाँ आएगा, उसमें जाएंगे। वहाँ क्या अहवाल हमें कैसे मालूम हो जाएंगे? फिर हम कैसे अभी से ही सोचने लग जाएंगे वहाँ पर कैसे सवाल होगा, कैसे हमारा ये अकल उस जगह पर जाना वो बता नहीं सकता कैसे ये बात होगी। उसके बाद महशर का समा होगा, महशर वो जहाँ होगा। उसके बाद जन्नत या जहन्नम वाला समा होगा, वो जहाँ होगा। ये जहाँ बदलते रहेंगे, हर एक ज़रूरी नहीं है हम इस दिमाग से हर एक जहाँ को ही तसव्वुर कर लें। हर एक जहाँ का तसव्वुर हमारे इस दिमाग में नहीं आ सकता। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान के अंदर बार बार हमें बता रहे हैं, ऐ मेरे बंदो, तुमने अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला व रब्बिना का वादा तो किया था, लेकिन तुम इस वादे से फिर गए हो। दुनिया की रंगीनी के अंदर, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत के अंदर, दुनिया के अंदर आकर तुम अपने रब को भी भूल गए हो, अपने मकसद को भी भूल गए हो। याद रखना, अपने मकसद से अगर फिर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम दोज़ख होगा। इसलिए हर वक्त हर लम्हे मौत को याद रखें। मौत के लिए जो है ना, हर वक्त जब हम याद करेंगे, मौत का हर वक्त याद रखेंगे, मौत का ही तज़किरा करेंगे। हम हमारी महफिलें कोई भी है, हमें दुनिया के जब मंसूबे बना रहे हों, लंबे चौड़े मंसूबे बना रहे हों, उस वक़्त हमें मौत सामने आ जाए, हाँ ये याद रखना मौत भी आएगी। ये चीज़ हमें उस चीज़ में ऐड करनी चाहिए, उसमें शामिल करनी चाहिए, ताकि हमारा जो रुजू है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ हो जाए, रुजू इल्लाह हो जाए। कोई भी काम कर रहे हैं ये ज़हन में हो, ठीक है ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हमने जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ही है। मेरे दोस्तों, ये जितने भी सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगी पढ़ी जाए ना, आज हमसे क्योंकि हमने मौत की तैयारी नहीं की होती, इसलिए जब कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है, कोई मौत का वाक़या पेश हो जाता है, तो हम लोग जो ना आपे से बाहर हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा लफ्ज़ कुफ़र लोगों के ज़ुबानों से निकल जाता है, या अल्लाह नहीं मिला था तो ये, यानी हमारे साथ ही ये काम हो रहा है। तीसरा बंदा कुफर में चला जाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है, ये अल्लाह की तरफ से अमानत है। वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे वो वापस ले सकता है, उससे कोई सवाल करने का किसी के पास इख्तियार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया के अंदर जो एक रिश्तेदारी के अंदर, एक ख़ानदान के अंदर बटा है, इसके अंदर शामिल किया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हिकमत के बिना पर किया है। ये ख़ानदान को बढ़ाने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम किया है। वगरना हमारी जान तो हमारे रिश्तेदारों से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर हक़ है। अल्लाह जब चाहे वो ले ले, अल्लाह जब चाहे वो दे दे, जिसको चाहे औलाद दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे ले ले। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई सवाल करने वाला नहीं है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की ज़िंदगियों में आता है, वो सफ़र में होते, उनको खबर मिलती आपका बेटा फ़ौत हो गया है, वो सफ़र अपने सवारी से उतरते, 2 रकात नमाज़ पढ़ते और दुआ करते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, या अल्लाह तेरी ही तरफ से दिया हुआ था, तूने ही वापस ले लिया है, हम भी तेरी ही तरफ वापस जाएंगे। ये दुआ करते, वहाँ से अपना सफ़र आगे जारी रखते। तो मेरे दोस्तों, ये सहाबा किराम क्या उनको अपनी औलाद पसंद नहीं की? दीन की वजह से उन्होंने अपनी औलाद की भी कुर्बानी दी, घर बार को छोड़ा, घर को छोड़ा, औलाद को छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा सिर्फ दीन की वजह से। और जब रास्ते में ये खबरें मिल रही हैं कि इंतकाल हो गया है, फौतगी हो गई है, तो वो ये अमल करते थे। क्यों? उनकी तैयारी थी, आखिरत की तैयारी थी। और हमारा रिएक्शन क्या होता है इस मौके पर? क्योंकि हमारी तैयारी नहीं होती। तो ये तैयारी करनी है। ये तैयारी कैसे करेंगे? हर वक्त हमारे जहन में मौत आ जाए। मौत जब हमारे जहन में होगी तो उस वक्त जो है ना, हर चीज़ से हम तैयार होंगे। हर वक्त कलमा तैयबा का विर्द हो, हर वक्त जब हम कलमा तैयबा पढ़ेंगे, अगर कोई हादसाती मौका आता है, कोई वक्त आएगा, उस वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ज़ुबान से खुद ब खुद कलमा तैयबा जारी हो जाएगा।
جب ہماری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو جائے آخری وقت میں، پھر وہ اس انسان کے اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ 1000 سال بھی اگر رہے گا اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے حقوق العباد جو ہیں، حقوق العباد اللہ رب العزت اس کے بارے میں کبھی بھی معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے، لیکن جب بندہ حالت کفر میں ہو، اسلام کی طرف آ رہا ہو تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر حقوق العباد میں کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، کسی کے مال و جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے، ناحق کسی کا کوئی مال کھایا ہوگا، یہ قیامت والے دن اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق کسی طرح سزا دی ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی، اللہ رب العزت قیامت والے دن وہاں کھڑا کریں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک غریب کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا غریب کون ہے، نادار کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ غریب ہے، مفلس ہے، وہ نادار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے، وہ تو تمہارے دنیاوی اعتبار سے تم اس کو مفلس کہہ سکتے ہو، اللہ کے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن آئے گا، بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، انبار لے کر آئے گا، ڈھیر لے کر آئے گا نیکیوں کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوگا کہ یار اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی کہ ابھی اس کا حساب کتاب ہو جانا تھا جنت کے لیے، اتنے میں لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ ناانصافی کی تھی، مجھے انصاف دیجئے۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میری زمین دبائی ہوئی تھی، یا اللہ مجھے انصاف دیجئے، یا اللہ اس نے مجھے ناحق بدل کیا تھا، مجھے انصاف دیجئے، اس نے مجھے فلاں 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 مجھے سزا دی تھی، یا اللہ مجھے انصاف دیجئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی لمبی قطار لگ جاتی ہے، اللہ رب العزت وہاں ایک ایک بندے کو جس کا اس نے حق مارا ہوتا ہے، حق دبایا ہوتا ہے، ناانصافی کی ہوتی ہے، ایک ایک کو حق دے گا، اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی لائن باقی ہوگی۔ وہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا وہ ساری ختم ہو جائے گی، ابھی وہ لائن باقی ہوگی، ابھی وہ لوگوں کی قطار باقی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اب ایک ایک بندہ ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلانی ناانصافی کی، اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اللہ کہیں گے اس کے گناہ اٹھا کر اس کے ذمہ لگا دو۔ اس طرح کرتے 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 ایک کے دو، دوسرے کے تیسرے کے، یہاں تک کہ جب حساب کتاب ختم ہوگا وہ شخص اتنا زیادہ جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، حساب کتاب ہوگا اتنا زیادہ انبار گناہوں کے لے کر جائے گا۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غریب ہے، مفلس ہے، تو ایسا شخص ہے جو دنیا میں بے شمار نیکیاں کرے، بہت سے زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، تہجد گزار بھی ہو، حج بھی کرتا ہو، کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہو اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہو، ہر ایک عمل کرتا ہو، حقوق العباد نہ کرتا ہو، لوگوں کے حقوق دبائے ہوں گے، قیامت والے دن اس کے ساتھ یہ حساب ہوگا، وہ قیامت والے دن غریب ہوگا، غریب اور مفلس ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، سنبھل کر رہنا ہے، تقوی اختیار کر کے رہنا ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا ابی بن کعب سے، ابی بن کعب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے امیر المؤمنین تقوی کی یوں مثال لیجئے، جب جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، دشوار راستہ ہو، وہاں سے آپ گزر رہے ہوں، کیسے گزریں گے؟ امیر المؤمنین فرمانے لگے میں وہاں سے گزروں گا، اپنی چادر کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑے کو سمیٹ کر وہاں سے گزروں گا تاکہ میرے کپڑے وہاں اس کانٹے کے ساتھ نہ لگے، میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے امیر المؤمنین تقوی کی بھی یہی مثال ہے، یہ دنیا اس کے ہر قدم کے اندر گناہوں کے کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، جگہ جگہ پر بے برائیاں ہیں، گناہ ہیں۔ اس دنیا کے اندر بندہ اس طرح زندگی گزارے جس طرح اس تنگ دشوار راستے سے بندہ گزرے، اس طرح گزارے کہ ہر ایک کے حقوق کو ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا حقوق ادا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اللہ کے سامنے رجوع کرتا رہے، بار بار معافی مانگتا رہے، کوشش کرتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، احتساب کرتا رہے کہ میں نے آج کے دن کے اندر کون کون سے نیک کام کیے، آج دن کے اندر میں نے کون کون سے برائیاں کیے، آج دن کے اندر میں نے کس کس کا دل دکھایا، کس کے ساتھ میں نے ناانصافی کی۔ شام کے اندر مکمل احتساب کرے، حقوق اللہ کے اگر وہ زمرے میں چیز آ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اگر حقوق العباد کے زمرے میں آ رہی ہے بندے سے معافی مانگے، بندے کا حق جا کر دے۔ تو ایسے ہی اگر بندہ کوئی زندگی گزارے گا تو اللہ کے ہاں بڑے ہی اجر و ثواب کو وہ مستحق ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔